ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک میں جانے سے پہلے صلاح الدین حیدر صاحب سے بات ہو رہی تھی، کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ اس سنجیدگی سے ہم نے اس ایشو کو نہیں لیا جیسے لینا چاہیے تھا۔ ہم نے 72 سال ضائع کر دیے۔ اب جو جس زور شور سے ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور ابھی بھی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ انتظار کیے بغیر، 27 ستمبر تو بڑی دور ہے، دہلی کی عمران خان کو 3-4 بڑے کیپٹل کا دورہ کرنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے بات چیت چل رہی تھی طالبان کی اور امریکہ کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خوش تھے اور ساری دنیا بھی یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ ابھی ایگریمنٹ ہوا، لیکن اچانک ایک جیسے صلاح الدین صاحب نے بریک جانے سے پہلے ذکر کیا کہ کانوائے پہ حملہ کر دیا، جس سے کہ 20-21 آدمی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اس میں سننے میں آیا ایک ہائی پروفائل بھی آفسر تھا جنرل رینک کا، وہ بھی اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ شاید ناراض ہوئے اور انہوں نے بات چیت جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہاں الیکشن بھی ہونے والے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں طالبان کیا الیکشن کو اچھی طرح سے چلنے دیں گے کہ نہیں چلنے دیں گے، اس پہ ہم ان سے آپ کا تبصرہ لیتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے پاس ابھی کیا آپشن ہے اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا کام کیا ہے، امریکہ کو اور طالبان کو اکٹھا کیا، کوشش کی کہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے اور وہ ہونے والا تھا۔ تو اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کوئی سیٹ بیک ہوگا؟ پاکستان کو سیٹ بیک تو ہوا ہے، لیکن نا امیدی کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران کو یہ چاہیے کہ جب اس کی خدمات حاصل کی گئی، اس نے رزلٹ پروڈیوس کر کے دکھا دیا، اور طالبان اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے۔ ہمیشہ طالبان خان کے نام سے مشہور تھا، اور شروع سے آج سے 22 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ مذاکرات کرنی، ٹیبل بیٹھو، ٹیبل اٹھاتے ہوتے۔ پرابلم صرف اس کا ہے کہ یہ معلوم سر آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، جب عمران خان کہتے ہیں جنگ خراب چیز ہے، جنگ اچھی چیز نہیں، جنگ سے تباہی ہوتی ہے، تو از اٹ ناٹ اے سائن آف ویکنس؟ نہیں، اٹس ناٹ اے سائن، نہیں۔ پیپل آر انٹرپریٹنگ اٹ اے سائن آف ویکنس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جنگ کی باتیں کریں گے خود سے، جیسے مودی نے کہا کہ تھیوری آف پاکستان واز بیسیکلی رانگ اور بیسس آف ٹیررزم، یہ اگر آج جنگ چھڑتی ہے دنیا کو ہم یہ کہیں گے پہلے سے ہمیں تھریٹ کر رہے تھے۔ 71 دیکھیں اندرا گاندھی کتنی تھریٹ کر رہی تھی، چوز آر اون پلیس آف اٹیک، اور کیا انہوں نے۔ اس پاکستان نے سافٹ بیری تھا ہمارا، آپ بھی آرمی میں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جی بالکل ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران ابھی لگا ہوا ہے اس میں، اور میرا خیال ہے بات چیت ہو جائے گی۔ تھوڑا تو غصہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس آپشن نہیں ہے سوائے اس کے باہر نکلنے کے۔ اکانومی اس کی تباہ ہو رہی ہے، اب الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے، اس کو اکانومی امپروو کر کے دکھانی ہے۔ تو اب یہ ایک اور چیز، دوسرے ایک اور چیز ہے کہ عمران کا ایک اور رول ہے جو میری نظر میں ہے، جس نے ابھی تک شاید توجہ دی ہے نہیں دی مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے میں تو نہیں کہتا کہ عمران کو ایران اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں میڈیشن کرا کے ایران کے واپس کو عمل کرے، لیکن خطے میں عمل ہو۔ انہوں نے تو بات چیت سے انکار کر دیا ایران نے، جو کہ جب تک کہ آپ ہاں وہ بیری بڑے لے کے آ گئے کہ پانیوں میں، تو بیری بڑا واپس ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ جہاں تک دوسرے مسائل کا ذکر ہے، عمران کا پرابلم یہ ہے کہ عمران اپنے وزیر اعظم یا تحریک انصاف یا جو بھی حکومت اس وقت موجود ہے، وہ اپنے مسائل سے نکل نہیں سکی تھی، اندرونی مسائل سے اور معیشت کے مسائل سے، روپے کی کرنسی گرتی ہوئی۔ صلاح الدین صاحب، یہ میں یہ آئیڈیا نہیں بائی کرتا ہوں، جو بھی نئی حکومت آتی ہے
خزانہ خالی تھا، چوریاں تھیں، ڈاکے تھے. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کون سی حکومت ہے جس نے یہ کہا کہ جو پچھلی حکومت گئی ہے اس نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے. نہیں یہ ٹھیک ہے آپ کا کہنا. لیکن ایک چیز آپ کو بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ حکومتیں جو ہیں وہ حقائق بیان نہیں کرتی کبھی بھی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، متفق ہوں اس بات پہ. لیکن حقائق کو چھپانے سے اور آرٹیفیشل طور پہ کرنسی اور ایموشن سے آنے سے پھر یہ ہوگا کہ یار اب تو ان کے اپنے وزیر جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اپنی حکومت کے اوپر. افسوس تو اس بات کا نہیں، اس نے کیا کیا، وہ اسد عمر صاحب نے بھی، جی ہاں انہوں نے بھی کیا، اور بھی لوگ کرتے ہیں دبے دبے لفظوں میں. جہانگیر ترین کے وکٹم ہو گیا اس کی سازشوں میں. کس سے بھی ہو جائے، بہرحال بات یہ ہے کہ مطلب پہلے اپنے گھر کو صحیح کرنا پڑے گا. دوسرے کہ آپ کو دنیا سیریس کی اصول دے گی جب پاکستان کو ان کو نظر آئے گا ان کے استحکام موجود ہے. جی ہاں بالکل. پارٹی ان کے ساتھ چل رہی ہے. ابھی تو آپ نے بالکل صحیح، اس کے اوپر میں آ رہا ہوں بعد میں. ابھی آپ نے دیکھا پریزیڈنشل ایڈریس ہوا ہے اور حسب روایت ہم نے وہی اپنی ٹریڈیشن کو قائم رکھا ہے کہ جو بھی صدر ہوگا اس کو بولنے نہیں دیا جائے گا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک ایڈریس ہوا تھا صرف آصف زرداری کا 1 سال یا اس کے پورے دور کے اندر، کہ ان میں زیادہ ہم نے نہیں شور دیکھا تھا. پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی اور وہ تقریر کر کے نکل جاتے تھے. ایک وہ اچھا تھا دور. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک جو 1 سال کے بعد مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جس میں کہ گورنمنٹ اپنی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتی ہے، پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، انٹرنیشنلی پاکستان کو کن مشکلات کا شکار ہے. تو انہوں نے تو ان کو بات ہی نہیں کرنے دی، ان کو سننے ہی نہیں دیا اس کو. یہ پہلا موقع نہیں ہے، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اپوزیشن نے کبھی بھی مطلب یہ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا کہ شور ٹھیک ہے مچائیں ضرور، لیکن ان کو حکومت کو بات نہیں کرنے دیتے. مرد الزام دونوں پارٹی کو ٹھہراتا ہوں، حکومت کو بھی اور حزب اختلاف کو بھی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کبھی یہ کوشش نہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے چلے. یہ کوشش نہیں کی انہوں نے. تو اپنی قائمہ کمیٹیوں کے اندر اتنا اتفاقی ہر چیز پہ ہر بل بلاک رہتا ہے. اگر اپوزیشن خود ذمہ دار بھی ہے تو حکومت ہی ذمہ دار ہے کہ ان کو اس نے وہ حکومت نہیں کی. تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے، فراغدلی سے کام لینا چاہیے تھا کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کی بات سنیں اور بل پاس کرتے تاکہ سینٹ میں بھی بل پاس ہو جائے. جہاں تک آج صدر عارف علوی کا خطاب ہے، اینول اسپیچ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی جہاں پریزیڈنٹ اپنی ہدایت دیتا ہے، حکومت کی کارکردگی دیتا ہے. لیکن یہ طور طریقہ جو عارف علوی کے ساتھ ہوا یہ کوئی نیا نہیں ہے. ہاں نہیں غلام اسحاق خان کے ضیاء الحق کے ٹائم میں بھی ہوا تھا. جی ہاں بالکل. یہ تو پھر بھی کم تھا. لیکن عارف علوی کو میں داد دیتا ہوں کہ اس نے جس ہمت سے ایکسٹمپور اسپیچ سے اور زوردار نہیں تو جتنے باقی صدور تھے وہ بھی تقریر تو جاری رکھتے تھے، بھلے شور آپ مچاتے رہیں، لیکن باہر اس کا کیا اثر جاتا ہوگا سر؟ باہر اس کا کیا اثر جاتا ہوگا؟ باہر کوئی نہیں آتا. دنیا بھر میں ہنگامے ہوتے ہیں، لوک سبھا میں بھی ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے. اسرائیلی کی نیشنل میں بھی ہوتے ہیں. تو چلیں اگر آپ کی میں بات کو مان لوں کہ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہمیں ضروری ہے ہم ان کی نقل کریں؟ ایک نئی ابتدا بھی تو ہو سکتی ہے. نئی ابتدا ہوگی جب آپ گھر پہ بیٹھ کر کے صاحب اپنے اختلافات کو لا کے بیٹھیں صاحب یہ چیزیں. جب آپ ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھنا نہیں پسند کرتے تو پھر بات کیسے بنے گی؟ کرنل مختار بٹ کی شکل سے آپ کی مجھے اپنی شکل پسند نہیں ہے، میری شکل پسند نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو بلا کے اختلاف بیٹھیں کہ بھئی یہ منیمم پوائنٹ ہے، اس پہ ہمیں اختلاف ہو رہا ہے، باقی اپنی سیاست کریں. تو مطلب یہ ہے اس کا مطلب دیکھیں اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو باہر نکلے اور آئے اور حکومت اور اپوزیشن کو دونوں کو باوت کرانے کی کوشش کرے کہ آپ لوگ خدا کے واسطے اپنے لڑائی جھگڑے چھوڑیں. دیکھیں جب آپ انٹرنلی ویک ہوتے ہیں تو دشمن مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہ پھر آپ کو ہڑپ کرنے میں اس کو دیر نہیں لگتی کیونکہ آپس میں تو بکھرے ہوئے ہیں. یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ تو چھوڑیں، وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں ہے، تو معاملات کیسے چلیں گے؟ پرابلم آپ کے ساتھ کشمیر میں آ رہا ہے. جی ہاں بالکل. کشمیر میں جو اتحاد قوم کو دکھانا چاہیے تھا جو 1965 میں آئے، یا کشمیر سیاست سے بالا تر ہو کے ایک قومی ایشو ہے جو ہر چند پارٹیاں اپنے اختلافات بھلا کر کے اس کو ایک چیز سمجھے.
وہ نظر تو آئی ہمیں، لیکن پھر بھی آپس اختلافات کے سندھ کے کیوں پرابلم ہو رہا ہے فلاں کیوں؟ دیکھیں پہلے تو آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں، اپنے حکومت کے اندر ہی اپنے ان کے اتنے اختلافات ہیں، روزانہ صبح آرڈر کرتے ہیں شام کو چینج کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے 209 ارب روپے، جو لوگ واپس کیے گئے وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نہیں تھے، پوائنٹ یہ ہے، فرض کریں کہ ابھی وہ سپریم کورٹ گئے ہیں، فرض کریں کہ حکومت جسٹیفائی تھی، تو آپ معاف کرنے سے پہلے آتے ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کرتے کہ بھئی آپ یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اس میں بھی کوئی مطلب کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور دکھ ہوتا ہے اس چیز کا، معاف کیجیے گا، معافی ٹیلیویژن پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں صرف تنقید کر رہا ہوں، تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ عمران خان کو کابینہ میں پتہ چلا کہ 209 ارب روپے معاف کر دیے گئے گیس کے، تو وہ ناراض ہوا، کہا جی کیا بات ہے، ہم تو گیس ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں، آپ معافی جانے 209 روپے کس کو معاف ہوتا؟ عارف حبیب بیٹھے ہوئے تھے، منشا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور تو اور کامرس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے جی سارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آرڈیننس واپس کرو۔ آرڈیننس جو افیکٹڈ پارٹیز تھیں، آرڈیننس واپس کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ تو ہائی کورٹ میں چلے گئے، اسٹے لے لیا انہوں نے، تو پھر اٹارنی جنرل کا کام ہے کہ وہاں سے ریلیز لے، اس کو ریلیز لے کہ وہاں سے واپس لے کے ساتھ ہمیں خزانہ خالی ہے، ہم اس وقت نہیں واپس کر سکتے، یا ریلیو دے دیں آپ ہمیں، اور اس کا آرڈر دے دیں کہ آرڈر واپس کر کے ہم اس کا خزانہ دیں۔ لیکن یہ ایک چیز اور دکھائی دیتی ہے کہ حکومت کے اندر کوئی جامع منصوبہ بندی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی وہ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا۔ اس لیے وزراء جو ہیں، وزراء آپس میں، آپ نے صحیح کہا کہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، کسی کی زیادہ تھنکنگ نہیں ہے، کوئی دیکھیے وزراء کو کم از کم بولنا چاہیے۔ انفارمیشن منسٹر مشاہد حسین ہو، شیخ رشید ہو، یا خدا ہو، کوئی بھی ہو، انفارمیشن منسٹر میں بھی رہا ہوں سندھ کے اندر، سب سے پہلی کتاب میں جو اصول لکھا وہ یہ لکھا ہے کہ انفارمیشن منسٹر شوڈ ناٹ بی سین، ہی شوڈ بی فیلٹ، اس کا کام نظر آنا چاہیے۔ میں نے اپنے گورنر، اپنے چیف منسٹر کو پروموٹ کیا، وہ جو ہر روز پریس کانفرنس روز وہ پنجاب میں ہیلتھ منسٹر، جی ہاں بالکل، پنجاب میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، لاہور سے اسلام آباد آ کے پریس کانفرنس بیٹھ گئی، ہر پریس کانفرنس آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایکچولی دیکھیں نا، یہ جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے، یہ زیادہ پریس کانفرنس جو کرتے ہیں جن کی، بولنا بھی غلط ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، بولنا بھی غلط ہے، زیادہ ٹی وی پہ بھی آنا غلط ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی تو وہ بولتی ہے، وہ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو آپ پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، الٹا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ تو اب سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال میں عارف عربی جی جی اور کہتا ہوں کہ عارف عربی نے اپنا کام بہت اچھے سے کیا، اپوزیشن اس طرح سے ہنگامہ نہیں پیدا کی جیسے پہلے آتی تھی۔ ابھی ہم آتے ہیں جو لوکل پالیٹکس ہماری چل رہی ہے، سندھ اور مرکز کے درمیان بہت ہی سخت ایک جنگ جاری ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کراچی تشریف لاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ ان کو ریسیو کرنے تک نہیں جاتے۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور محترم بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو جو وزیر اعظم تھیں تو وہ بھی بہانے سے ان کو ریسیو نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟ بس پوائنٹ صرف میرا آپ سے یہ ہے، 72 سال ہو گئے، 47 میں پاکستان بنا تھا، ہماری سیاست میں میچورٹی کیوں نہیں آ رہی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی مرضی آتی ہے وہ سیاستدان بن جاتا ہے، اور اس کے بعد مال بنا کے، مال لوٹ کے باہر بینکوں میں جمع کرا دیتا ہے، یا ادھر پراپرٹیاں کھڑی کر لیتا ہے۔ تو اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں ان کے اندر مزید اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ایک چیز آپ تو یہ کون کام کرے گا؟ ایک چیز کریڈٹ دیں گے آپ کہ عمران خان 22 سال تک اسٹرگل کرتا رہا، پاور میں آنے کے بعد اس نے سر ایک آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا نا، دیکھیں بات سنیں نا۔ ان کا نعرہ عوام کا نعرہ بن چکا ہے۔ آپ نے فلپائن کے صدر کی مثال دی تھی انٹرو میں اپنی، جی جی، اس نے کہا کہ گولی مار دو۔ ہم وہ آئیں گے، اس کے اوپر آئیں گے ہم۔ لیکن یہ ایران کے صدر خمینی کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے گولی لگا کے ساری کی ساری شہنشاہ کی امیر عباس وحیدہ اور سب کو ختم کر دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ نہیں، وہ بڑے جنرل مارے تھے انہوں نے۔ جی ہاں، جی ہاں بالکل، جی ہاں بالکل، پوری نئی گورنمنٹ ختم کر دی۔ ہاں بالکل۔ ایک سب میں کھڑا ہو کے گولی مار دی انہوں نے۔ تو نہیں بات دیکھیں، نہیں اصل میں دیکھیں کراچی کا مسئلہ ہے کیا؟ آپ بھی تو کراچی میں رہ رہے ہیں 50 سال سے، میں بھی ادھر رہ رہا ہوں اتنے سال سے۔ واٹ از دی پرابلم آف کراچی؟ کراچی کا پرابلم بہت سمپل ہے سر، کوسچن آف اونرشپ۔
हाँ। पीपल पार्टी 11 साल से बरसदार है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट टूट गई, लेकिन आप ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मुस्तवा क्रेडिट न दें। सर इसको छोड़ें आप, अगर ये नहीं अगर पीपल पार्टी 11 साल है, पंजाब में 30 साल वो शहबाज शरीफ रहा है, बारिश होती है तो वहाँ कश्तियाँ चलानी पड़ती हैं। आपका देखिए बात ये है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तो सही किया नहीं है। देखिए बात एक चीज़ देखें, हमारे यहाँ देखिए सबसे जो बड़ा इशू है वो ये, हमारे यहाँ सेंसस ही नहीं होता 20 साल 18 ठीक है कि नहीं। 22 करोड़ 2 करोड़ 20 करोड़ जब देखें जब तक रेगुलरली आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सेंसस नहीं होगा, आपकी कोई प्लानिंग जो है वो नहीं हो सकती। ना आपको पता चलेगा अस्पताल कितने चाहिए, स्कूल कितने चाहिए, छोटे प्राइमरी स्कूल कितने चाहिए, नौकरी की तादाद कितनी होगी, इंडस्ट्री कितनी लगनी है, कहाँ डेवलपमेंट होगी, कहाँ सड़कें बननी हैं, कहाँ हेल्थ सेंटर बनने हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम भी नहीं था 5 साल 8 साल तक, वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराया। तो पॉइंट ये है कि जहाँ ऑलरेडी आपकी कन्फ्रंटेशन चल रही हो सेंटर की और प्रोविंस की, और 18वीं एक मिनट सवाल सुन लें आप, 18वीं तरमीम की मौजूदगी में आप समझते हैं कि अगर सेंटर इंटरफियर करता है सिंध के अंदर तो ये मुल्क के लिए अच्छा होगा? नहीं, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन और कोई ऑप्शन आपको है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ना गवर्नर बात लगा रही है, ना हुकूमत डिसमिस कर रही है। उन्होंने ये कहा है फरोज़ नसीम साहब ने जो शूफा छोड़ा है कि 149 आर्टिकल 4 के तहत कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को इस्लामाबाद संभालेगा, गवर्नर चलाएगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। कराची के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है तो कोई तो किसी को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना, आपको कहीं ना कहीं आया। सर मेरी बात सुने, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब मैं लूँगा ब्रेक के बाद। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध में आके कभी सिंध कैबिनेट को एड्रेस किया है, जैसे वो पंजाब में करते हैं या वहाँ KPK में करते हैं या वहाँ पे बलूचिस्तान में? जी हाँ, इसका हम जवाब आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। सो लेट्स हैव ब्रेक। हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है PTI को, लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।